السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے فضائل و مسائل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المبین المتین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سننے سے قبل آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے خوش دلی سے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ شخص آتش جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا اور حکم فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم قربانی پیش کرو، قربانی دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آقا نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کرام سے، میرے لیے ایک سینگ والا میڑا لایا جائے۔ تو صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں سینگ والا میڑا پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیتے ہیں، عائشہ چھری لاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چھری لاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چھری کو تیز کرتے ہیں، پھر اس مینڈے کو لٹا کر یہ دعا پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے اللہ، تو اس قربانی کو قبول فرما میری جانب سے، یعنی محمد ابن عبداللہ کی جانب سے، اور میری آل کی جانب سے، اور میری امت کی جانب سے۔ اس سے معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ قربانی کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قربانی پیش کر کے یہ بتایا کہ آپ کے پاس بھی اگر مال ہے، آپ مالک کے نصاب ہیں، تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ تو قربانی کیا ہے؟ آئیے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے، خاص جانور کو خاص دنوں میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہو، مقیم ہو، مالک نصاب ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب مسائل، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگر بکری ہے یا خصی ہے تو اس کی عمر
ایک سال اگر گائے ہے یا بیل ہے یا بھینس یا بھینسا ہے تو اس کی عمر 2 سال. اونٹ اور اونٹنی اس کی عمر 5 سال. اگر جانور اس عمر سے کم ہے، مثلا بکری یا بکرا 1 سال سے کم ہے، یا گائے بیل بھینس بھینسا اگر 2 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر اونٹ 5 سال سے کم ہے، اونٹ یا اونٹنی، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. رہی بات ایک دمبا یا بکری کا بچہ 6 مہینے کا ہے لیکن دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے. وہ جانور جس کی قربانی جائز ہے جو لوگوں کی نظر میں عیبدار ہے، لیکن لوگ اس کو کہتے ہیں عیبدار ہے، جو شریعت میں جو قربانی جائز ہے وہ یہ ہے: گائے یا اونٹنی جس کا صرف ایک تھن خشک ہو، یا لینگڑا جانور جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لیتا ہو، یا جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو، جس کا سینگ ہو مگر جڑ سے کم ٹوٹا ہو، یا کان یا دم اگر کٹی ہو تو وہ 1/3 سے کم ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. اور اسی طرح لوگ سوچتے ہیں جٹ والی گائے یا بھینسا یا بھینس اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لوگوں کو یہ سمجھنا ہے، یہ غلط ہے. جٹ والی قربانی کی گائے یا بیل اگر جٹ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اور اسی طرح جائز کس کی نہیں ہے؟ کون سے جانور جو جائز نہیں ہے، جو عیبدار ہے، جیسے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، گائے اونٹنی کے 2 جبکہ بکری کا 1 خشک ہو گیا ہو، ناک کٹی ہو 1/3 سے زیادہ، یا خنسا جانور جس میں نر و مادہ دونوں کی علامت ہو، 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، یا اس حد تک پاگل ہو کہ وہ چر پھر نہیں سکتا ہو، یا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو، تو یہ عیبدار جانور ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور قربانی کے گوشت کو 3 حصہ کیا جاتا ہے: ایک مسکین کے لیے یعنی فقیر کے لیے، ایک رشتہ دار کے لیے، ایک گھر کے لیے. قربانی کے جانور میں بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں. حصے کی قربانی ہو یا اپنے گھر کی قربانی ہو تو گائے فربا ہونا چاہیے یا بھینس فربا ہونا چاہیے، اور قربانی کے وقت میں نیت ریاکاری کی نہ ہو بلکہ ثواب کی نیت ہو تو یہ قربانی جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو قربانی بغیر ریاکاری سے ہو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اسی لیے آپ قربانی کو خلوص و للہیت کے لیے پیش کریں اور دکھلاوے کے لیے نہیں پیش کریں. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے جانور میں جو نام دیا جاتا ہے، کیا مرحومین کا نام دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ ہاں، ان کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں ان کا نام بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی وصیت کیا ہے کہ میری جانب سے صدقہ کر دینا یا میں منت کیا ہوں اس کو قربانی کر دینا، تو ایسی صورت میں اس گوشت کو گھر والے نہیں کھا سکتے، یہ سارے کا سارا صدقہ کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عید کے دن جو روپیہ قربانی میں خرچ کیا جاتا ہے وہ میرے نزدیک بہت پیارا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کو قربانی خلوص و للہیت کے لیے کرنا ہے. اور جو مسائل ہیں قربانی کے، بہت سارے مسائل ہیں، اس میں سے خاص مسئلہ یہ ہے کہ عیبدار جانور اگر ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر عیب نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اور احتیاطاً اس دور میں، اس ماحول میں، اس کرونا وائرس جیسی بیماری کے ماحول میں آپ اگر قربانی کرتے ہیں اس کے لیے آپ احتیاط بھی برتیں. گوشت کو سب ہاتھوں ہاتھ نہ دیں، اس کا خاص اہتمام کریں. جہاں قربانی کرتے ہیں
پردے کا خاص اہتمام ہو، آپ کی ذات سے، آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، اور یہ قربانی بھی جو ہے امن شانتی کا پیغام یہ قربانی کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا جسے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کی قربانی پیش کریں۔ حضرت ابراہیم نے اونٹ کی بھی قربانی پیش کی، بہت سارے جانوروں کی قربانی پیش کی، لیکن رب نے فرمایا جس کو آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں اس کی قربانی پیش کریں۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو آج ہم حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ خاص خیال رکھیں اس ماحول میں خاص خیال رکھیں کہ پردے کا اہتمام کریں، پردے کے اعتبار سے قربانی کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جو قربانی کی گائے کا جو پیر ہوتا ہے یا بھینسا کا پیر جس کو گوڑا کہتے ہیں اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ محشر کے میدان میں اگر گوڑا کھا لیں گے تو محشر کے میدان میں یہ جانور کیسے ہم کو پار کرے گا، یہ غلط ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال جانور کی جو چیز حرام ہے اس کو نہ کھائیں، جو حلال ہے اس کو کھائیں۔ گھوڑا کھانا حلال ہے، اس کو دفن نہ کریں، اس کو کھائیں۔ اجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، اس سے پرہیز کریں، آپ بچیں اس سے۔ جو گندگی ہے، بہت ساری چیز ہے جو کھانا منع ہے تو وہ بعد میں کبھی بتا دی جائے گی، اس کو نہ کھائیں۔ جس کو کھانے کا حکم ہے اس کو کھائیں، اور خاص اللہ کی بارگاہ میں خلوص للہیت کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو غریب انسان ہے، جو قربانی نہیں دے سکتے، مالک نصاب نہیں ہے، ان کے لیے ایک حکم ہے۔ جس دن چاند رات ہوتی ہے، یعنی چاند 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، عید کی نماز تک بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، بلکہ جب عید کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد اگر وہ بال کاٹتے ہیں یا ناخن کاٹتے ہیں ان کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ حکم مستحبی ہے، یعنی یہ مستحب ہے، اس طرح کرنا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بال اگر کوئی کاٹ لیا تو گنہگار ہوگا، نہیں۔ تو عید کی نماز کے بعد اگر بال کاٹتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں تو آپ کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا، یعنی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ جس طرح ایک آدمی قربانی کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، آپ کو عید کے بعد بال ناخن کاٹنے سے آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چینل KB آڈیو ویژول کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس آڈیو کے ذریعے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔